یہ بات اپنا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب پارلیمنٹ میں بات کر رہے تھے اسی حوالے سے، تو انہوں نے ایک بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جو کابل کے سرینا ہوٹل میں ایک چائے کا کپ پیا گیا اس سے بہت نقصان ہوا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا اس مجھے معلوم ہے. میں ہر چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کے سیاسی عواقب اور نتائج اور ان کے لیے جو ماحول ہوتا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں کبھی مذاکرات کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ سیاسی آدمی بات ہی کرے گا. اور میں کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کا بھی انکار نہیں کروں گا. میں ان سب کا قائل ہوں. یہاں پر ایک سیکورٹی اجلاس بلایا گیا، سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ میں بلایا گیا، اور اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب اس میں موجود تھے. جنرل فیض صاحب صوبے کے کور کمانڈر تھے ہمارے صوبے کے، اور جنرل ندیم انجم صاحب ISI کی چیف تھے. پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں انہوں نے جرگے کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی بات کی. میں نے ان سے کہا مذاکرات بھی ٹھیک ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل بھی ٹھیک ہے، ٹائمنگ کو دیکھنا چاہیے. آپ نے ایک ایسے وقت میں ان سے مذاکرات کا آغاز کیا ہے جب افغانستان میں امریکہ بھاگ گیا اور طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا. اب وہ فتح کے اس ماحول میں جہاں ان کا مورال ہوگا، وہ تو ایسے شرائط پہ آپ سے بات کریں گے کہ ایک سٹیٹ ان کے سامنے عاجز آ جائے گا. تو ٹائمنگ کو تھوڑا دیکھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے. اس کے لیے حکمت عملی اور اسٹریٹجی بنانی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں بات آ گئی اور آپ ہم پہ مسلط کریں کہ اب ہماری بات مانو، ہم نے تو بڑے عجیب فلسفے کی بات کہہ دی. وہی ادارہ ہے، فوج ہے حضرت. اگر فوج ہے اور اس میں مشرف اور باجوہ، کیانی، حافظ جی، ان سب کا کوئی فرق نہیں ہے اور ایک ہی ادارہ ہے اور ایک ادارہ فیصلہ کرتا ہے، ایک فرد نہیں فیصلہ کرتا، تو پھر اس ادارے کو دیکھتے ہوئے اگر باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہر دل عزیز ہیں آپ کے لیے، آپ اس کا ماتھا بھی چومتے ہیں، اور فیض امین صاحب جو ہیں وہ آپ کے رہبر و رہنما بھی ہیں، اور ان کے پیار کی آپ پینگی بھی بڑھا رہے ہیں، اور ان کو آپ نہ غلامی کی علامت سمجھتے ہیں اور نہ اس وقت آپ فوج کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہم غلام فوج ہو، تم سے ملک کو آزاد کرانا ہے. آج وہی فوج جب وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، مذاکرات کا انکار نہیں ہے، اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی، تو اسٹریٹجی صحیح نہیں تھی کے بارے میں اب ایک نئی اسٹریٹجی اس کا انتظار ہونا چاہیے. نہیں یہ کہ افغانستان کے علماء کے فتوے کا بھی انکار کیا جائے، پاکستان کے علماء کے فتوے کا بھی انکار کیا جائے، اور فوج کے ایک جنرل کے ہوتے ہوئے وہ بڑی اچھی مسلمان فوج ہے، اور ایک ان کے ساتھ جب اختلاف رائے رکھتی ہے اور اسٹریٹجی تبدیل کرتی ہے تو پھر یہ غلام فوج بن جاتی ہے، اور امریکہ کے غلام اور ہم غلام اور بڑا غلام. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ تسلسل نہیں ہے ان کے ہاں. یہ تسلسل وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں. اور ایک اختلاف رائے ملک کے نظام کے اندر تدریجی اصلاحات کے حوالے سے مذاکرات بھی چلتے ہیں، اصلاحات بھی ہوتے ہیں، کبھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہو جاتے. یہ صحیح فرمایا، لیکن